الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ شہداء محبتہ اولیاء امتہ حبیبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا محبوب رب المشرقین والمغربین، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن۔ جان حسن ایمان حسن اے کان حسن اے شان حسن، جان حسن مولا حسین، ایمان حسن مولا حسین، اے کان حسن مولا حسین، اے شان حسن مولا حسین، اے جمالت لمے شمے مرہ امداد کن۔ یہ دو شعر جو میں نے پڑھے عاشق مصطفیٰ، عاشق اہل بیت، عاشق اصحاب رسول اور عاشق اولیاء اکرام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اسی امام نے یہ بھی اماموں کے امام، اماموں کے امام، اماموں کے امام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ حضرات، آج جو یہ محفل آراستہ کی گئی اور یہ طرحی نشست کی محفل ہے، خاص موقع ہے سبت رسول، نواس رسول، ریحانت الرسول، سردار جنت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کا جشن ولادت امام علی مقام کے حوالے سے آج کھیری ٹاؤن کی جھنڈے والی مسجد کیمپس میں یہ مبارک محفل آراستہ کی گئی، اور یہ طرحی نشست کی محفل ہے، اور اس طرحی نشست کی محفل میں بہت ہی مختصر سے شارٹ ٹائم کے لیے مصرع دیا گیا تھا، بہت شاید میرے خیال سے 2 یا 3 دن بیشتر مصرع دیا گیا تھا، لخت جان فاطمہ ہو یا شہید کربلا۔ اور اسی مصرع پر توازمائی کی شورائے کرام نے، ہمارے جو مقامی کھیری ٹاؤن کے شورائے کرام ہیں جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں، جن میں جناب ابن صاحب محترم بڑے بھائی، جناب عمر حنیف صاحب
قریشی، جناب احراز ارمان صاحب، جناب سید سلمان احمد رضوی صاحب، جناب شہباز حیرت چشتی صاحب، جناب عمران رضا صاحب، اور نظامت فرما رہے عالی جناب نفیس وارسی صاحب، خالد نسیم نوری صاحب، عزیزم سیف الاسلام صاحب، اور وہ شخصیت قاری اختر رضا برکاتی کی جنہوں نے ابھی حال ہی میں مولا حسین کے روضہ اطہر کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے ابھی اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اور خدا کی قسم اللہ ان کو عمر خضر عطا کرے، آخری سانس تک وہ منظر کبھی ان کی آنکھوں سے اور ان کے دل اور دماغ سے فراموش نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ ہے، جس ہستی سے ہمارا وہ تعلق ہے، ہر مومن کا وہ تعلق ہے، اور اگر وہ تعلق نہیں تو وہ مومن بھی نہیں ہے، بالکل مومن نہیں ہے۔ تعلق کیسا ہے؟ ہر مومن کا تعلق، ہر ایمان والے کا تعلق، ہر وفادار مصطفیٰ کا تعلق، ہر غلام امام علی مقام کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، پانی سے نکال کر ریت پر ڈال دی جائے تو وہ تڑپ کر مر جاتی ہے، ایسا ہی تعلق اگر حب امام علی مقام دل سے نکال دی جائے تو خدا کی قسم وہ مر جائے، تڑپ کر مر جائے، وہ یہ تعلق ہے۔ بغیر عشق محبت امام علی مقام کے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ پوری دعوے کے ساتھ بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ امام علی مقام ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ زندگیاں گزر جائیں گی، قیامت آ جائے، لیکن ان کے اوصاف حمیدہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے طویل فرما دیے، جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر اقدس کو چھوڑ کر خطبے کو وقوف دے کر جن کو اپنی گود میں اٹھا لیں، جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ معاملہ ہو کہ کبھی اس عظیم ہستی کو اپنے زانو مبارک پر بٹھا رہے ہیں، کبھی اس عظیم ہستی کو اپنی گود میں لے رہے ہیں، کبھی اس عظیم ہستی کو اپنی پشت پر لے رہے ہیں، اور کبھی اس عظیم ہستی کو اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں، اور کبھی اس عظیم ہستی کو اپنی زلف معمر عطا کر رہے ہیں۔ کون لے سکتا اعلان زلف اپنے ہاتھ میں؟ کون لے سکتا اعلان زلف اپنے ہاتھ میں؟ یا حسن کا مرتبہ ہو یا شہید کربلا، یا حسن کا مرتبہ ہو یا شہید کربلا، یا حسن کا مرتبہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ مقام اور مرتبہ، ایسا مقام اور مرتبہ کہ جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک اس طرح سے چوسائیں جس طرح سے کھجور کوئی چوسا کرتا ہے، اور وہ مرتبہ کہ جن کی زبان مبارک، کبھی مصطفیٰ اپنی زبان مبارک حسین کو چوسا رہے ہیں، اور کبھی زبان مبارک حسین کی مصطفیٰ چوس رہے ہیں، کبھی زبان مبارک مصطفیٰ اپنی زبان مبارک حسین کے دہن میں دے رہے ہیں، کبھی حسین کی زبان مبارک اپنے دہن میں لے رہے ہیں۔ وہ عظیم ایسی شخصیت، ایسی ہستی، کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا بیان کیا جا سکتا ہے؟ وہ عظیم ہستی، عظیم ہستی۔ بس 5 منٹ صرف مجھے درکار ہے، 5 منٹ۔ آج یہ محبت، یہ حسین پاک سے محبت کا معاملہ ہے کہ آج ہم ان کا جشن منا رہے ہیں، ان کی ولادت کا، اور جب ان کی شہادت کے ایام ہوتے ہیں، جب شہادت کا دن ہوتا ہے، جب شہادت کا مہینہ ہوتا ہے، تو اہل محبت پورا مہینہ اشکبار رہتے ہیں۔ آج جشن ولادت مولا حسین کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے۔ اور میرے مولا حسین ایسے مولا حسین کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے،
دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن وہ غیب دا پیغمبر، غیب دا پیغمبر وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، پریشان ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں چچی بیان کرو کون سا خواب دیکھا ہے؟ بہت ڈراؤنا خواب ہے، بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں چچی بیان کیجئے کیا خواب ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا ہے جو میری گود میں دیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا چچی جان بہت ہی مبارک خواب ہے، بہت ہی مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا آنے والا ہے، اور وہ بیٹا جب آئے گا تو چچی سب سے پہلے تم مجھے اسے گود میں دو گی۔ یہ معاملہ ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کا بیٹا آنے والا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اور میرے مولا حسین، ہم سب کے مولا حسین، ہم سب کے مولا حسین، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا۔ ایک زانو پر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے، داہنے زانو پر امام علی مقام ہیں، بائیں زانو پر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سلام، اور یا رسول اللہ ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سا پیغام ہے؟ یا رسول اللہ یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوں گے، ان میں سے آپ ایک کو اختیار فرما لیں۔ دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت امام علی مقام سے، کہ اپنے شہزادے سے کون محبت نہیں کرتا ہے، لیکن سرکار امام علی مقام کی وہ محبت ہے کہ سرکار امام علی مقام کو اختیار فرما لیا، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو گیا، اس ہستی سے وابستہ ہو گیا، اس کے پاس کئی ضمانتیں مل جائیں گی، اسے کئی گارنٹیاں مل جائیں گی، کئی گارنٹیاں مل جائیں گی، اور سب سے پہلی جو گارنٹی ملے گی وہ گارنٹی ملے گی ایمان اور دین کی حفاظت کی گارنٹی۔ جس نے امام علی مقام سے محبت کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہی آتی ہے حضور کے پاس، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ تمہارے قرابت داروں سے محبت کریں، مودت کریں، مودت کریں۔ محبت کی انتہا ہے مودت اسے کہتے ہیں کہ مچھلی جس طرح سے پانی سے جدا نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح کوئی بھی مسلمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت سے الگ نہیں رہ سکتا، تڑپ کر مر جائے گا۔ تو یہ حضور کی جو تبلیغ تھی، اس تبلیغ کا یہ اجر نہیں ہے، بلکہ یہ مودت اختیار کرنے کے پیچھے منشا یہ ہے کہ مسلمان جن کی وجہ سے مسلمان ہوا، مشرف با اسلام ہوا ہے، اسلام کی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی، اب ایمان کی حفاظت کرنا ازحد ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین ایمان کی جب دولت ملتی ہے تو پھر شیطان ہر وقت پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب شیطان سے حفاظت کرنے کی ایک گارنٹی ہے کہ امام علی مقام سے محبت کر لو، حضور کے قرابت داروں سے محبت کر لو، تو دین کی ایمان کی حفاظت کی گارنٹی۔
ایک گارنٹی نجات کی گارنٹی، نجات کی بھی گارنٹی ہے، اور نجات کی گارنٹی یوں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی کی مانند ہیں، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس کو نجات مل جائے گی۔ تو نجات کی بھی گارنٹی ہے امام علی مقام کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت، نجات کی گارنٹی ہے، جنت کی گارنٹی ہے، جنت کے جوان، جنتی جوانوں کے سردار، بلکہ اہل جنت کے سردار ہیں ہمارے امام علی مقام اور ہمارے امام حسن۔ تو جو امام علی مقام سے محبت کرنے والا ہے، جس نے اس دنیا میں ان کا نام لیا ہے، ان کے نام کی منقبت پڑی ہے، ان کے نام کی محفل آراستہ کی ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کے سایہ کرم کے نیچے ہی انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، انشاءاللہ جنت کی بھی گارنٹی ہے۔ اور بہت سی ضمانتیں ہیں، بہت سی گارنٹیاں ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخروئی کی بھی گارنٹی، جامع کوثر ملنے کی بھی گارنٹی ہے، لیکن ایک بہت بڑی گارنٹی ہے، بہت بڑی گارنٹی، اور وہ گارنٹی بڑی سے بڑی عبادت میں بھی نہیں دی گئی ہے، وہ گارنٹی بڑی سے بھی بڑی عبادت میں نہیں دی گئی ہے گارنٹی۔ وہ قبول کر لے تو ایک سجدہ کافی ہے، اور وہ نہ قبول کرے تو ساری عمر کی عبادتیں فضول ضائع ہو جائیں گی اگر وہ نہ قبول کرے۔ لیکن ایک بہت بڑی گارنٹی ہے، اور وہ گارنٹی جانتے ہیں کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن کو اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہیں۔ منظر ذرا دیکھیے، اب دو بچوں کو گود میں لینے کا مطلب ایک یوں اس طرف ہے، ایک یوں اس طرف ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر ہم گنہگاروں کو بھی ہمارے آقا اس وقت نہیں فراموش کیا، ایک گارنٹی دے دی آقا نے، اور پروردگار کی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت جو ان سے محبت کریں، ان سے بھی اللہ کو محبت فرما۔ اب پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گارنٹی عظیم ضمانت عطا کرتی ہے، اور وہ گارنٹی ہے محبوبیت خداوندی کی، محبوبیت خداوندی کی۔ اگر حسن سے محبت کی تو خدا کے محبوب بن جاؤ گے، حسین سے محبت کی تو خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ ایک بہت بڑی یہ ضمانت، بہت بڑی گارنٹی ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حسن، یہ حسین، ان سے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جس نے بغض کیا، عداوت کی، دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی، اور جس نے خدا سے دشمنی کی اس کے لیے دوزخ ہے۔ تو حضرات بیان کرنے کے لیے بہت